بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جو کہ صحت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے بخاری شریف کے بعد دوسرا درجہ رکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ بست من شوال کان کصوم الدہر، کہ جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ وہ شخص سال بھر زمانہ بھر روزے رکھنے والا ہے، یعنی اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ عید الفطر کے دن یکم شوال کو تو روزہ رکھنا حرام ہے، عید منانا فرض ہے، کھانا پینا ہے، روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے بعد پورا مہینہ بھی رکھ سکتے ہیں، ایک ہفتے رکھ دیا، پھر رکھ دیا، آگے پیچھے کر کے بہتر پہ مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے۔ بہتر تو یہ کہ دوسرے دن سے آغاز کر دیا جائے تاکہ مکمل ہو جائے۔ باقی پورے مہینے میں، شوال کے مہینے کے اندر ہی پورے مہینے میں آگے پیچھے کر کے 6 روزے پورے کر سکتے ہیں، تو اس کا اجر یہ ہے کہ گویا کہ یہ شخص اس کو پورے زمانے کے روزوں کا کیا ملے گا جی، ثواب ملے گا، سال بھر روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ ثواب سال بھر کے روزوں کا کیسے ملتا ہے؟ دیکھیں شریعت کا جو ضابطہ ہے جو کہ صرف اسی امت محمدی کو ملا، ہم امت کو ملا، وہ یہ ہے کہ اگر امت محمدی کوئی ایک نیک عمل کرے گی تو اس ایک نیک عمل کا 10 گنا اس کو ثواب ملے گا۔ قرآن مجید میں جو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ایک نیکی کرے گا تو 10 گنا ثواب ملے گا، 10%، 10 گنا اس کو کیا ملے گا جی، اس کا اجر ملے گا۔ اور یہ ہمیں انعام کب ملا کہ ایک نیکی کو 10 گنا اس کا ثواب ہے؟ یہ شب معراج کی رات ملا، جب 50 نمازیں فرض ہوئی تو کم کرتے 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 5 رہ گئیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 پڑھی لیکن ثواب 50 نہیں ملے گا۔ تو یہ ہمیں شب معراج کی رات میں ملا کہ کوئی آدمی اگر ایک نیکی کرتا ہے تو وہ 10% اس کا ثواب ہے، 5 نمازیں پڑھیں گے 50 کا ثواب ہے۔ پھر جو یہ ضابطہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 5 نمازوں کا ثواب 50 کا ہے، پھر اس ضابطے کو عام کر دیا گیا تمام نیکیوں کی طرف کہ اگر کوئی آدمی جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے تو اس کو 10 گنا اس کو کیا ملے گا، ثواب ملے گا۔ اب دیکھیں رمضان کے 30 روزے ہیں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ شہر عید لا ینقصان، کہ عید کی جو 2 مہینے ہیں یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے کم نہیں ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ ایام کے اعتبار سے تو کم ہو جائیں گے، ایام کے اعتبار سے کم ہو جائیں گے، لیکن اجر کے اور ثواب کے اعتبار سے یہ کم نہیں ہوتے۔ جیسے شوال کا مہینہ عید کا مہینہ ہے لیکن ہوتا وہ رمضان کی طرف منسوب ہوتا ہے، تو اگر 29 روزے ہوں گے تو بھی 30 کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں کہ 29 ہے تو 29 کے ثواب نہیں، شہر عید لا ینقصان، بھی اجر ایام کے اعتبار سے کمی ہو سکتی لیکن اجر کے اعتبار سے کمی نہیں ہوگی، اجر وہ 30 کا ہی ملے گا۔ تو اس اعتبار سے 30 رمضان کے روزے ہوئے، 6 شوال کے روزے ہوئے، 36 بن گئے۔ 36 کو 10 سے ضرب دو تو یہ 360 بن جاتے ہیں، سمجھ گئے؟ رمضان کے 30 روزے رکھے تو 10 ماہ کا ثواب، شوال کے 6 روزے رکھے تو 2 مہینے کا ثواب، تو گویا کہ سال بھر روزے رکھنے کا کیا ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو 36 بن گئے، 30 رمضان کے، 6 شوال کے، 36 کو 10 سے ضرب دو 360 بنتا ہے، تو اس طرح گویا کہ سال بھر روزے رکھنے کا کیا ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے بس میں ہو، طاقت میں ہو، روزہ رکھ سکتے ہوں تو اس حدیث کے اوپر لازمی عمل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔